اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بارگاہ الہی میں دعا کرے تو مولا جل شانہ و عم نوالہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آقا علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیتی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، تم تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یعنی انہوں نے اس طرح کا جو جملہ کہا کہ یہ جملہ دور جاہلیت میں طلاق مانا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آئیں اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب ہوں، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میں اگر ان بچوں کو اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے، اپنے ساتھ اگر رکھتی ہوں تو پھر یہ بھوکے مر جائیں گے چونکہ میں بہت مفلس ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ زہار کا جو نیا حکم ہے وہ تو ابھی تک میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا ہے، البتہ جو پرانا نظام چل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس طرح جو ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے کہ تو میرے ماں کی پشت کی طرح ہے میرے لیے، تو اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑی مایوس ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا کوئی راستہ نکال دے کہ آقا علیہ السلام میرے معاملے کو حل فرما دے۔ تو وحی نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی وہ بات، اس خاتون کی بات کہ جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہہ دے، انت علیہ کا ظہر امی، تم تو میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو کفارہ جو زہار کا ہے وہ اس کے اوپر لازم آئے گا۔ اور وہ زہار کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر اوس بن صامت کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو صبح سے شام تک 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں تو میری آنکھ کھلتی ہے، میں روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر تم جو ہے وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب اور مسکین کون ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کے پاس تحفہ اور ہدیہ آیا، آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کا جو ہدیہ ہے میرے پاس، یہ تم مسکینوں کو کھلا دو۔
وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی اس کو کھا لو جاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے کی خصوصیت ہے، آپ نے ان کے لیے اس طرح کا کفارہ اپنے لیے استعمال کرنا جائز قرار دیا، لیکن یہ حکم جو ہے وہ شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زہار کے اس قانون کے جو ہے وہ دائرے میں آئے گا تو اس کو یا تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیتی کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت انسان کے اوپر رجوع برحمت ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کو خلوص نیتی کے ساتھ پیش کریں، اور اس سے یہ دعا کریں کہ الہی تو ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جا، جس طریقے سے خولہ بنت ثعلبہ کے اوپر تو رجوع برحمت ہوا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔